کہ ہندوستانی مسلمان ساری زندگی یہ پروف کرنے میں بیچارہ لگ جائے گا، جب تک ترنگے میں دفن نہیں ہوگا وہ خود کو ہندوستانی پروف نہیں کرتا رہے گا. اور مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 8 نیوز اور میں ہوں ہارون افتخار قریشی. ناظرین، چند دنوں سے سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ مسکان خان جو بھارتی شہر کرناٹک کی ایک لڑکی ہے، اس کی ایک ویڈیو وائرل ہے برقعے کے حوالے سے اور نقاب کے حوالے سے. اور کل سے بھارتی میڈیا کے اندر اس چیز کو بھی بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اس پہ کیوں ڈسکشن کر رہا ہے، پاکستانی میڈیا میں اس پہ کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے اور پاکستانی عوام اس پہ کیوں ڈسکشن کر رہی ہے. تو اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شہیر حیدر سیالوی صاحب، جو پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں. ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کی وجوہات جو وہاں پہ ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو شیر بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنی مصروفیت میں سے ٹائم دیا. تو ابھی جیسے آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ یہ مسکان خان کی جو ویڈیو وائرل ہے، تو کل سے انڈین میڈیا اس چیز کو بھی ڈسکشن کر رہا ہے کہ پاکستان اس چیز کو کیوں ہائی لائٹ کر رہا ہے، اس پہ کیوں بات کر رہا ہے. دیکھیں، انڈین میڈیا کو میں یہی جواب دینا چاہوں گا کہ ہم جو مسلمان ہوتے ہیں وہ باؤنڈریز کے محتاج نہیں ہوتے. نہ ہم باؤنڈریز کو مانتے ہیں، نہ ہم انڈیا پاکستان کی باؤنڈری کو مانتے ہیں، نہ ہم لوگ پاکستان افغانستان کی اس طرح کی باؤنڈریز کو مانتے ہیں وین اٹ کمز ٹو آئیڈیالوجی. نہ ہم ایران پاکستان کی باؤنڈری کو مانتے ہیں، نہ ہم عرب اور عجم کی باؤنڈریز کو مانتے ہیں. مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو ہندوستان میں میری کسی بھی مسلمان بہن کے سر سے حجاب اتارنے کی بات کی جائے گی تو میں اسے اپنی عزت پہ ہی حملہ سمجھوں گا. ہندوستان کے اگر بابری مسجد یا حیدرآباد دکن کی مکہ مسجد پہ اٹیک کیا جائے گا تو وہ اسی مسجد پہ اٹیک ہوگا جس میں نماز پڑھتا ہوں. مجھے اب بھی یاد ہے جب مدینہ شریف میں 12 ربیع الاول کو ہم موجود تھے اور مودی نے اسی دن اپنی سپریم کورٹ کے ذریعے فیصلہ سنانا تھا کہ بابری مسجد جو شہید کی گئی تھی اس پہ رام مندر بنایا جائے یا مسجد بنائی جائے. تو مسلمان جس دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے میدان میں نکلتے ہیں، اسی دن مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کے لیے مودی نے یہ حرکت کی. اور میں بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں، عصر کی نماز کے قریب یہ فیصلہ آنا تھا اور میرے ساتھ ایک بہت سینئر شخصیت ہندوستان کی موجود تھی. میں اس کا رینک اس لیے نہیں بتانا چاہتا کہ اس کے لیے وہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک نہیں ہے. وہ بیٹھا اور اتنے میں اسے کال آتی ہے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس سے 2-3 منٹ پہلے جو ہے ایک خاموشی ٹوٹتی ہے. جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستانی انڈین بنگالی بہت زیادہ ہوتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں، وہاں جو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر 12 ربیع الاول کو ادھر آ جاتے ہیں، تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی فیصلہ آ گیا ہے. تو اب فیصلہ کیا تھا، فیور میں تھا یا اگینسٹ تھا، کیونکہ بندہ کسی سے اتنا اونچا بات بھی نہیں کر سکتا، ادب کا تقاضا ہوتا ہے. لیکن میرے ساتھ جو وہ شخصیت بیٹھی تھی ہندوستان سے، اسے کال آتی ہے واٹس ایپ پہ، غالباً کسی میڈیا کی تھی. وہ انہوں نے کال پہ لیا ہوا انہیں، اور وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اس پہ کوئی آرگومنٹ نہیں کرنا چاہتا، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، ہم کورٹ کا احترام کرتے ہیں اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ فیصلہ رام مندر کے فیور میں آ گیا اور بابری مسجد کے خلاف آیا. اتنے میں اینکر نے کوئی اور سوال کیا، اس بندے نے پھر جواب دیا کہ جناب میں معذرت خواہ ہوں، میں جواب نہیں دینا چاہتا. پھر سوال ہوا، اس نے کہا جی میں نے آپ سے کہہ دیا نا کہ آنریبل کورٹ کا فیصلہ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. اتنے میں مجھے اس پہ غصہ آیا کہ جناب آپ کیسے مسلمان ہو. لیکن جیسی کال بند ہوتی ہے تو جس طرح ہم لوگ بچپن میں کوئی ٹیچر 1-2 لگاتا تھا تو وہ ڈیسک پہ ہاتھ رکھ کے اوپر سر رکھ کے روتے تھے، وہ اس طرح رونے لگ گیا. اور بہت سینئر آدمی تھا. میں نے اس کے کمر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا سر فیصلہ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کیا آیا ہے، آپ نے کیوں نہیں جواب دیا. ہی ریپلائڈ کہ شہیر تم کیا چاہتے ہو کہ میں انڈیا پہنچوں اور اس سے پہلے میرے بیوی بچوں کو جلا دیا جائے؟ کیا چاہتے ہو، میرے بولنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ میں نے کہا آپ اپنے رینک کا حساب دیکھیں، آپ نے عوام کو جواب دے ہونا ہے، مسلمانوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے، دلت اور شودرز نے بھی آپ کو ووٹ دیا، آپ کیا جواب دیں گے ان کو؟ انہوں نے کہا تم لوگوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے تم لوگوں نے کبھی کشمیر کے علاوہ بھی ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کی ہے؟ میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات کہ آپ لوگ تو اب بھی انڈیا کے جھنڈا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں بھی. اس نے کہا کچھ چیزیں باہر سے ہوتی ہیں اور کچھ دل سے ہوتی ہیں. کہتا ہے آج بھی لکھنؤ میں، دہلی میں، ممبئی میں رات کے 2:30-3 بجے جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، مسلمانوں کے بچے
باہر نکل کے کریکر چھڑاتے ہیں, جو پٹاخے نہیں ہوتے, اور خوشی سے چھڑاتے ہیں جب پاکستان انڈیا سے میچ جیت جاتا ہے, اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا یعنی کہ ممبئی, لکھنؤ, دہلی کے بچے یا امرتسر, اجمیر کے بچے خود کو پاکستانی سمجھتے ہیں جو مسلمان ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا پھر قائد اعظم نے ٹھیک کہا تھا کہ ہندوستانی مسلمان ساری زندگی یہ پروف کرنے میں بیچارہ لگ جائے گا, جب تک ترنگے میں دفن نہیں ہوگا وہ خود کو ہندوستانی پروف نہیں کرتا رہے گا. اور ہندوستانی جو ہندوز ہیں, ہندوتوا, جو RSS ہو گیا, BJP ہو گیا, سنگھ پریوار ہو گیا, آریہ سماج ہو گیا, سنگٹھن شدھی, اس طرح کی دہشت گرد تنظیمیں, وہ ان کا قتل عام کرتی رہیں گی. اس نے کہا کہنے کو اور بھی بہت کچھ ہے, لیکن ہمیں تم لوگوں نے لاوارث چھوڑ دیا ہے. مجھے اس دن بہت رونا آیا, بابری مسجد کے فیصلے سے زیادہ رونا آیا کہ ہم نے 70 سالوں میں ہندوستان کے مسلمانوں کی آواز ہی نہیں بلند کی, جو بیچارے کسی وجہ سے وہاں رہ گئے تھے, یا کچھ کو کانگریس نے ورغلا دیا, کچھ تو ہمارے علاقے ابھی تک جوناگڑھ اور حیدرآباد دکن انڈیا کے کنٹرول میں, آسام انڈیا کے کنٹرول میں, جو کہ وچ واز سپوزڈ ٹو بی گیون ٹو پاکستان. اور پھر ہمیں دکھ یہ ہے کہ 24 سال لگے ہندوستان کو ہمارا مشرقی پاکستان توڑنے میں, 50 سال ہو گئے ہم واپس نہیں جوڑ پائے. ایک تو نااہلوں کی فوج ہمیں مل گئی یہ وزراء کی صورت میں, سیاستدانوں کی صورت میں, اور پھر کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو مسلمانوں کا درد رکھتا ہو. عوام ہے, لیڈرشپ نہیں ہے. وہی انگریزوں کے لگائے ہوئے پودے, پھر ان کے بچے ہمارے اوپر مسلط رہے. تو میں تو انڈین میڈیا سے یہی کہتا ہوں کہ مجھے اگلے 10-12 سال میں ہندوستان کے اندر کئی پاکستان بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ وہاں کہ مسلمان اب آپ کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتے. قائد اعظم کو آج بھی علی گڑھ یونیورسٹی انڈیا میں جب ان کا پورٹریٹ ہٹایا گیا تو پوری علی گڑھ یونیورسٹی سراپا احتجاج ہو گئی. بھائی سر سید کا پورٹریٹ نہیں ہٹایا, قائد اعظم کا ہٹایا, جناح کا ہٹایا, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے تو پاکستان توڑا ہے, مطلب ہندوستان کو توڑ کے الگ پاکستان کر دیا, تمہیں کیا, تم تو انڈینز نہیں ہو. وہ کہتے ہیں بے شک ہم خود کو ہندوستانی کے ہیں, جو کہ جناح ہمارا ہیرو تھا. تو ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ مسلمانوں کی ہوتی ہے, اور یہ خون کے رشتے سے بڑھ کے ایک روحانی رشتہ ہوتا ہے. اسی لیے ہم تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے کہ کرناٹک ٹیپو سلطان کا شہر ہے, وہاں سے ایک شیر کے شہر سے ایک شیرنی اٹھی ہے, اس کی بیٹی اٹھی ہے ٹیپو سلطان کی, مسلم قوم کی بیٹی ہے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ ٹیپو نے غالباً کہا تھا کہ شیر کے ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو ہماری اس بہن کی ایک دن کی زندگی ملالہ ٹائپ کی خواتین کی 100 سالہ زندگی سے بہت بہتر ہے, اور یا عورت مارچ والی خواتین کی 100 سالہ زندگی سے بہت بہتر ہے. اچھا, آپ نے عورت مارچ کی بات کی, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. یہ جو پراپر ایک پوری ایک کمپین چل رہی ہے RSS کی طرف سے انڈیا کے اندر کے جو مسلمان خواتین ہیں, یا ان کو جو برقعے اور نقاب کو جو ہے وہ ختم کیا جائے, تو اس کی بنیادی بیسک وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس وجوہات کی بنا پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟ انہیں خوف آ رہا ہے کہ یہ تو لوگ مسلمان اپنا نام چینج کر دیتے تھے, اپنا نام راہل بتاتے تھے, اپنا نام کوئی اور بتاتے تھے, جب ہم ان سے پوچھتے تھے یہ رام رام کرتے تھے ہمارے سامنے. یہ کیا وجہ ہوگی ہے کہ اب یہ اوپنلی اپنے کلچر کو ڈیفینڈ کرنے لگ گئے, دوپٹہ کرنے لگ گئے, داڑیاں رکھنے لگ گئے, دستاریں پہننے لگ گئے, مسلم نام پہ فخر کرنا شروع کر گئے, گھر پہ اسلامی جھنڈے لگانا شروع ہو گئے. یہ کون سا انقلاب برپا ہو گیا بھائی؟ کیونکہ RSS کو تو برقعے سے مسئلہ نہیں تھا, وہ برقعے کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی, وہ تو مسلمان کو سرے سے ختم کرنا چاہتی تھی. مودی تو چاہتا ہی یہ ہے کہ اگلے 6-7 سالوں میں RSS تمام مسلمز کو فورسفلی کنورٹ کر لے ہندوازم میں. اور وہ پوچھتے تھے تمہارا نام کیا ہے, باپ کا کیا نام ہے, دادے کا کیا نام ہے, پردادے کا کیا نام ہے, اس کے باپ کا کیا نام ہے, اچھا اس کا نام وہ کنیریا ہے یعنی ہندو تھا, چل بھائی رام رام کر. تم کہاں سے مسلمان ہو گیا؟ اچھا معین الدین چشتی کے دور میں مسلمان ہو گیا, شاباش تمہیں واپس اس مذہب پہ لاتے. یہ RSS یہ کام کرتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کشمیر میں کام کرنے والی جو تنظیمیں ہیں آکوپائڈ کشمیر میں, اگر وہ جیش ہے, لشکر ہے, حزب ہے, جو اپنے گھر کی آزادی کی جد و جہد لڑ رہے ہیں, ان کو دہشت گرد کہہ دیتے ہیں. جو تلواریں نکال کے اور بندوقیں نکال کے ہندوستان میں سر عام جانوروں کی طرح پھر رہے ہیں, ان کو دہشت گرد کسی نے نہیں کہا آج تک. اقوام متحدہ کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے
اچھا شہیر بھائی، جیسے پاکستان کے اندر پاکستان کے حوالے سے پوری دنیا میں اسلامی کلچر ہو یا شریعت ہو، اس کے حوالے سے مثالیں دی جاتی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر 8 مارچ کے دن کچھ چند ایک ٹولہ جو ہوتا ہے، مخصوص ٹولہ، وہ پاکستان کی سڑکوں پہ ایسا گندا ناچ کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کس وجہ سے کمزور ہے کہ اسٹیٹ ان چند لوگوں کو نہیں روک سکتی؟ کن کی پشت پناہی ان کو حاصل ہے؟ اسٹیٹ کے کچھ ایسے استعمال شدہ ٹیشو پیپرز جو آپ کو ہر حکومت میں ملیں گے، کیونکہ وہ خواتین ان کے گھر کی زینت رہی ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اور وہ خواتین ان لوگوں کے راز جانتی ہیں. سعادت حسن منٹو نے لکھا تھا کہ میرے شہر کے شرفاء کو میرے شہر کی طوائف سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو یہ جتنے شریف ہیں اس کو ساری طوائف جانتی ہیں، تو طوائف پہ یہ شرفاء کبھی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے، اسی لیے یہ ان پہ کسی قسم کا کیس نہیں کرتے، انہیں روکتے نہیں ہیں. ہمارے اختیار میں ہو تو ہمیں اگر پتہ چل جائے، ثبوت ہیں کہ کون سی این جی او کو کون فنڈنگ کر رہا ہے، ہم تو سیدھا سیدھا ان کے نام 4 شیڈیول میں ڈالیں. بھئی 4 شیڈیول میں ڈالنے کے لیے تمہارے پاس مولوی بچا ہے، صرف 4 شیڈیول میں ڈالنے کے لیے تمہارے پاس بیچارہ صرف اپنا سیاسی مخالف بچا ہے. دہشت گردی کے پرچے ڈالنے کے لیے، جھوٹے پرچے ڈالنے کے لیے بندے کی مرغی چورانے والا 6 سال جیل میں رہے اور ملک کی دولت کھا کے باہر دوائی لینے چلا جائے بندہ 2 سال سے آئے نہیں، تو اس کے لیے کوئی قانون نہیں، اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. تو یہ جو ملک کے کلچر کو تباہ کر رہی ہیں، ہمارے ریلیجس نارمز کو تباہ کر رہی ہیں، ہماری بیچاری جو بہنیں بیٹیاں ہیں پاکستان کی، ان کی کچے دماغ ہیں، ان کو یہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، پدر شاہی نظام کے خلاف نکل رہے ہیں، باپ کو گالی دے رہی ہیں، باپ کی حکمرانی گھر پہ نہیں چلے گی. اور کس باپ کی چلے گی پھر مجھے یہ بتا دو، اور کس باپ کے خلاف آپ لڑ رہی ہیں؟ اس باپ کے خلاف جو کہ دبئی میں ہوتا ہے تو صبح کا ناشتہ نہیں کرتا، روزانہ کے 10 ریال 12 ریال بچاتا ہے تاکہ تم شہزادیوں کی طرح زندگی جیو، یا وہ باپ جو 2 ٹکے کے بندوں کی بکواسات اور باتیں روزانہ سنتا ہے تاکہ تم خوشحال رہو. وہ چاہتا تو نوکری کو لات مار دیتا، لیکن اس کے سامنے تم آ جاتی ہو. یا اس باپ کی بات کر رہی ہو جو صبح الگ نوکری کرتا ہے، شام کو الگ نوکری کرتا ہے، اسے تو تم میسر ہی نہیں ہوتی. وہ صبح گھر سے نکلتا ہے تمہارے لیے کمانے کے لیے، تم سو رہی ہوتی ہو. وہ رات کو 12-1 بجے گھر پہنچتے تب بھی تم سو رہی ہوتی ہو. اس باپ سے آزادی کے لیے یہ نکلی ہیں سڑک پہ. شرم آنی چاہیے ان کو، اور ان کو چلانے والوں کو، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والوں کو. یہ ان کا ہے. اچھا لاسٹ میں آخری یہ کہ جیسے کہ انڈیا کے اندر جو مسکان والا واقعہ ہو، وہیں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ہندو کمیونٹی کے لوگ، خواتین اسپیشلی، مسکان کے حق میں بولی اور مسلمانوں کے حق میں بولی ہیں. ان کے لیے اور باقی دیکھنے والوں کو کوئی آخر میں آپ پیغام دینا چاہیں؟ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آج دنیا قائم ہے تو اس میں ان اچھے لوگوں کا بڑا کردار ہے، اور ان خواتین میں یا جو ہندو کمیونٹی میں لوگ ان کے حق میں نکلے ہیں، ان میں سے آپ دیکھ لیں، ان میں سے میجورٹی وہ ہوگی جو اپنے مذہب سے بیزار آ چکے ہیں، یا وہ ہوں گے جو دلت ہیں یا شودر ہیں، جن کے ساتھ برہمن بالکل اچھوت قوموں کی طرح سلوک کرتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں ہمارے دلت اور شودر دوستوں کو اب میدان میں نکلنا چاہیے، ہمارے خالصتانی دوستوں کو میدان میں نکلنا چاہیے. کب تک اس دہشت گرد RSS کے الیکٹڈ شدہ مودی کے ظلم اور بربریت کے نیچے تم لوگ پستے رہو گے؟ ایک نہ ایک دن آپ کو میدان میں آنا ہوگا. اور میں چاہتا ہوں کہ دلت، شودر، وہاں کا مسلمان، وہاں کا خالصتانی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو جائے انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے شہیر حیدر سیالوی صاحب. آج کا پروگرام بس اتنا ہی. ہمیں دیں اجازت، تو دیکھتے رہیں 8 نیوز.